السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ السجدہ آیت نمبر 5 یدبر وہ تدبیر کرتا ہے الامر ہر معاملے کی من السماء آسمان سے الی الارض زمین تک ثم پھر یعرج وہ چڑھتا ہے الیہ طرف اس کے فی یوم ایک دن میں کانا ہے مقدارہ حساب اس کا الف ہزار سنتن سال مما اس میں سے جو تعدون تم شمار کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ ہم آیت نمبر 60 دیکھ لیتے ہیں۔ ذالک یہ ہے عالم جاننے والا الغیب غیب و شہادتی اور حاضر کا العزیز بہت زبردست ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 5 اینڈ 6۔ ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ آسمان سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر اتارتا ہے پھر ایک ہی دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا زبردست غالب بہت ہی مہربان۔ جیسے پچھلی آیت میں بھی جو ہے وہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے۔ یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، سب کی پلاننگ جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور تدبیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ نتیجے کو سامنے رکھ کر کوئی کام جو ہے وہ آخر تک انجام دینا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل کیا۔ اسی طرح مختلف جیسے پہلے کی قوموں تھے، ابھی تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو ان میں جو ہے وہ نبی بھیجے، کس لیے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اور پھر آخر نبی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعلیمات ہر طرح کے ریلیٹڈ جتنے بھی دین کے معاملات ہیں سب کے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شریعت میں موجود ہیں۔ تو اس آیت کی نا تفسیر میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یدبر الامر میں جو ہے وہ دنیاوی جتنی بھی معاملات ہیں وہ ساری بھی آ جاتے ہیں۔ اور جو سیکنڈ چیز ہے اس میں من السماء الی الارض، اب اس میں جو ہے زمین سے آسمان، آسمان سے جو ہے وہ زمین تک کا فاصلہ، اسی طرح رات جو ہے وہ کتنی مطلب لمبی ہونی چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے نا راتیں لمبی اور دن چھوٹے اور راتیں لمبی، تو ان سب کے فیصلے بھی کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر سورج جو ہے وہ کس جگہ، اس کی تپش جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ بہت تیز سن لائٹ ہوتی ہے اور دوسری جگہ جو ہے وہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹی سے دوسری سٹی کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے، اور سم ٹائمز تھوڑی جگہ کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو یہ سب معاملات جو ہے وہ کون دیکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح ستاروں سیاروں اور ان سب کا کس نہ کس رفتار سے چلنا ہے، ہر ایک معاملہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ تو سارے ہو گئے نا ہمارے پاس کونی، ٹھیک ہے، کونی مطلب اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں کائنات میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے انسانوں کا کس نے کب مرنا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے کس کی کتنی لائف ہے، کتنے لوگ جو ہیں وہ نہیں پیدا ہوں گے، کتنے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں آئیں گے۔ سب جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی پلاننگ ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ تو جوان تھا، اس کی تو یہ بہت نیک تھا، نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی چلے جاتے ہیں۔ یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے وہ ہم اس طرح کے ورڈز کہہ کے نا ایک طرح سے شرک کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم بندوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے نا اپنی لائف میں اس طرح کے جو کلمات ہیں نا ان سے جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب دور رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے جو ہم بولیں تو اچھا بولیں۔ اور جتنے اور دوسرا جو پارٹ ہے نا اس کا ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، یعنی پھر جتنے بھی معاملات ہیں نا انہیں فرشتے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں کام جو ہے یہ تو ہمارے حساب سے 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، فرشتے کیسے، آسمان سے زمین تک کا ڈسٹینس تو زیادہ ہے لیکن کیسے فرشتے آتے ہیں سارا تو یہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اترتا ہے اور ساتوں زمین کے نیچے تک جاتا ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ ایک اور آیت بھی کرتی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مثل یعنی کہ 7 زمینیں بھی، اور اس کا حکم ان سب کے درمیان اترتا ہے۔ اعمال جو ہیں وہ اپنے دیوان کی طرف اٹھائے اور چڑھائے جاتے ہیں جو آسمان دنیا کے اوپر ہیں، اور زمین سے جو ہے وہ آسمان اول جو ہے وہ 500 سال کے فاصلے پر ہے، اور اتنا ہی اس کا گھیراؤ ہے۔ تو مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ جیسے ہم نے کہیں بھی ٹریول کرنا ہو، ٹھیک ہے، یا کہیں بھی کسی کا کوئی میسج پہنچانا ہو، آج کے دور میں تو میسج کنوے کرنے کا تو ایزی بھی ہے موبائل، لیکن پہلے جو ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ یہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے۔ اور پھر اس میں کیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو انفارمیشن کنوے کرنے کے لیے مطلب سم ٹائمز بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، بہت زیادہ سالوں بھی لگ جاتے ہیں، سم ٹائمز جو ہے وہ ڈیز ویکس میں ہو سکتا ہے، مطلب ہمارے نزدیک۔ لیکن اب یہاں پہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات کے بارے میں ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں مطلب اپنے اعمال کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ بس ویسے ہی بس لکھے نہیں جا رہے، یا بہت دیر کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، اور اس طرح کا بھی کچھ نہیں ہے۔ مطلب کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، فرشتے جو ہیں وہ ہر چیز لے کے بھی آ رہے ہیں اور لے کے بھی جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے کہ وہ جاننے والا ہے غیب، تمام غیب کی خبروں میں جو ہمارے دلوں میں ہے ہم کسی کو نہیں بتاتے یا بتانا نہیں چاہتے۔ غیب میں جو ہے وہ جتنی چیزیں علم الغیب سے ریلیٹڈ ہیں ان کا بھی، جیسے قیامت کب آئے گی یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں، اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 2 صفات اور بھی ہیں کہ وہ بہت زبردست ہے۔ العزیز کا مطلب بہت زبردست، اور الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں تو اس میں ہماری نیت کیا ہوتی ہے، چاہے ہم چھوٹے عمل کریں یا بڑے عمل کریں، سب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اور وہی غالب ہے جس نے ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے ماتحت کر رکھا ہے۔ سارے بندے سب ہی لوگ اسی کے سامنے صرف اور صرف جھکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے مومن بندوں پر جو ہے وہ بہت مہربان ہے، کیونکہ رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے وہ سب کے لیے عام ہے، لیکن جو الرحیم ہے یہ صرف خاص بندے اور وہ ہیں مومنین، ان کے لیے ہوں گی۔ اور آیت نمبر 5 کے بارے میں ابن عباس کا یہ قول بھی آتا ہے کہ یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، تو اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہے ایسا ہی ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ آسمان سے زمین تک اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تمام معاملات۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے نا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کیوں کرنے جا رہے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے یا آخرت کے فائدے کے لیے۔ اور ہر کام سے پہلے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کام کو کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خوش ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے اس کا اصل مقصود کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کرے۔